آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو دیکھ رہے تھے وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. جو آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو سپرویژن کر رہے تھے رہنما اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے مرکزی رہنما جو آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن دیکھ رہے تھے وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. میں گزارش کروں گا کہ آج کے اس پروگرام میں سینئر رہنما متحدہ قومی پاکستان سید امین الحق بھائی اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند لوگوں کا نکلا ہے جو گزشتہ کئی مہینوں سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے اے پی ایم سو کو دیکھا کرتے تھے. اے پی ایم سو کے تنظیم نو کے حوالے سے بھی آج ایک خوبصورت موقع تھا جب 40واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے تو اے پی ایم سو کو بھی تنظیم نو کر دی جائے. کسی بھی تحریک میں اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں سب سے کلیدی کردار کون ادا کرتا ہے؟ ہمیشہ طلبہ تنظیم کرتی ہے. اور اگر روایت دیکھیں گے تو چکن رہی ہے, نئی نئی روایتوں کو جنم دیتی چلی آئی ہے. آج خوبصورت بات کیا ہے کہ اگر آج متحدہ قومی موومنٹ کا کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ماضی میں کیا رہ چکے ہیں؟ چیئرمین اے پی ایم ایس رہ چکے ہیں. آج اگر فاروق ستار سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں تو ماضی میں اے پی ایم سو کے مرکزی جوائنٹ سیکریٹری رہ چکے ہیں. فیصل سبزواری بڑا نام رابطہ کمیٹی کے ممبر رہے ہیں, ماضی میں کیا رہے ہیں؟ چیئرمین اے پی ایم سو رہے ہیں. میں خود 1981 میں ایم کے ایم کا مرکزی سیکریٹری اطلاعات رہا ہوں. آج الحمدللہ ہمارے پاس ابو بکر بھائی ہیں, شبیر بھائی ہیں, ہمارے 3-4 ساتھی اور بھی اے پی ایم سو کو نگرانی کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہی موجود نہیں ہے بلکہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہمیں نئی روایتوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. خالد بھائی نے, مصطفیٰ بھائی نے, فاروق بھائی نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ نئی مرکزی کمیٹی جو اے پی ایم سے اس کا اعلان کیا جائے. ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ ان تمام نوجوانوں کو, ان طلباء و طالبات کو جو نیک نیتی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ پارٹی کا کام کر رہے تھے, جو پارٹی کا ٹائم دے رہے تھے, ان کو آگے لایا جائے. الحمدللہ آج اے پی ایم سی کے مرکزی کمیٹی کا, نئی مرکزی کمیٹی کا اعلان ہونے جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو اس مرکزی کمیٹی میں ماضی میں حصہ رہے ہیں, ثاقب بھائی کے سربراہ, ثاقب اجاز بھائی کے سربراہی میں, یقیناً وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہے. کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دور ایک اچھا دور رہا ہے, جو اسحاق خان شیروانی کا دور تھا, اے پی ایم سی کے چیئرمین رہے, خالد مقبول صدیقی کا دور رہا ہے, یا فیصل سبزواری بھائی کا دور رہا ہے, تو وہ اے پی ایم سی اوپر کی طرف روا دوا رہی ہے. حالات اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا 2016 کے بعد تبدیلی آئی, پھر ہم نے دیکھا احسن غوری ہوں, پھر حافظ شہریار ہوں یا ثاقب بھائی ہوں, ان تمام لوگوں نے بھی اپنے اپنی کوششیں کی, اے پی ایم سی کو آگے لے کر جانے کی کوشش کی. الحمدللہ میں ثاقب بھائی کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کرائسس کے ٹائم میں بھی انہوں نے پارٹی کے ساتھ, اے پی ایم سی کے ساتھ جڑے رہے, اے پی ایم سی کام کو آگے بڑھایا. میں مختصر کرتے ہوئے فوری طور پر یہ ایک 26 رکنی ٹیم ہے جس کا اعلان کرنے جا رہا ہوں, اور اے پی ایم سی کے وہ تمام ساتھی جن کا نام میں اعلان کروں وہ فردن اسٹیج پہ تشریف لاتے جائیں. سب سے پہلے ناصر حسین بھائی اگر یہ موجود ہیں تو فوری طور پر اسٹیج پہ تشریف لے آئے. بلدیت خورشید عالم, ناصر حسین بلد خورشید عالم, یہ ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور ہم نے ان کو شامل کیا تاکہ وہ اس معاملات کو بھی دیکھ سکے. اس کے بعد بلال حسین بلد صفدر حسین, اس کے بعد سید نجم الحسن زیدی ولد سید جواد حسن زیدی, وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئے. پہ فرحان خان ولد آغا خان, محمد شہریار بٹھی ولد عبد الوحید, فیضان اقبال ولد محمد اقبال,
मोहम्मद फरहान वल्द मोहम्मद नबी रसूल, फरीद नवाज भट्टी, इनका ताल्लुक सांगड़ से है और ये गालिबन पंडाल में मौजूद हैं। फिर हारिस राजपूत वल्द अब्दुल हफीज, मीरपुर खास के साथी हैं। फिर पंजाब से भी हमने साथी का ऐलान किया, महर जैन अली, बड़े अच्छे साथी है, नईम वल्दियत नईम अरशद। फिर हैदराबाद के साथी हैं हसनैन कुरैशी वल्द सिराजुद्दीन, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सैयद अहमद अली आबदी वल्द सैयद फरजन अली, ये भी हैदराबाद से ताल्लुक है और यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी तहरीक में खवातीन के इन्वॉल्वमेंट, बच्चियों के इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है और इसी चीज को देखते हुए एपीएमसी में भी हमेशा कभी गर्ल ज्वाइंट सेक्रेटरी के नाम से, कभी मेंबरान के नाम से हमेशा मौजूद रहती हैं। सैयदा बतुल हसन अगर यह मौजूद हैं तो स्टेज पे तशरीफ ले आए। बतुल बाजी, और इसके साथ साथ दूसरा नाम है यमुना जावेद, अगर वो भी मौजूद है तो तशरीफ ले आए। फिर कराची के बहुत सारे साथी हैं, राना वली जमील, राना वली बिल्कुल मौजूद है। फिर है हमारा जामिया कराची का साथी है हसन जावेद, हसन जावेद है मौजूद यहाँ पर। हसन आ जाओ। ये हमारा बहुत अच्छा क्रिकेटर भी है, कराची यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुका है, कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान यूनिवर्सिटी टीम का भी कैप्टन रह चुका है क्रिकेट का, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और गालिबन डबल मास्टर है तुम्हारा, डबल मास्टर भी किया हुआ है इसने। फिर तहसीन वली भाई, फिर हमारा एक अच्छा मुकर्रिर है, जामिया कराची का तालिब इल्म है, हर जगह आपको हर पंडाल पे नजर आता है तकरीर करते हुए, सैयद बासित। मोहम्मद जोएब वल्द मोहम्मद आरिफ, हमाद मलिक, हमाद मौजूद है, आ गए। फिर फहद वली भाई, फहद भी अच्छी तकरीर करता है, अच्छी कंपेयरिंग भी करता है। अब इन मेंबरान के साथ साथ उसके बाद हमारे मौलाना साहब हैं, बड़े एक्टिव हैं, रजा रिजवी, यंग और स्मार्ट आदमी है। फिर तीसरा ज्वाइंट इंचार्ज है हमारे शर्जील बेग, हमेशा हर जगह कंपेयरिंग करते हुए, भाग दौड़ करते हुए, खबर बनाते हुए आपको नजर आते रहेंगे। और इनके साथ साथ हमारे एक और भी साथी जामिया कराची का तालिब इल्म है, हर जगह हर मौके पे बड़ा एक्टिवली काम करता है। उन्हें पार्टी ने सीनियर ज्वाइंट इंचार्ज के तौर पे नॉमिनेट किया, उनका नाम है रेहान शाह भाई। और अब फाइनली एक ऐसा नाम जिसने माजी में भी प्रूव किया है, अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो पार्टी के साथ जुड़े रहना, क्राइसिस हो और ज्यादा काम करना, और न सिर्फ ये खुद बल्कि इसकी पूरी फैमिली पार्टी के साथ इन्वॉल्व रही है, उनको इंचार्ज के तौर पे लाया गया है। उनका नाम है हाफिज शहरियार। हाफिज शहरियार भाई, अच्छा हाफिज शहरियार बीमार है, आ गए, आज हाफिज शहरियार भाई तशरीफ ले आए, इनको एज इंचार्ज के तौर पे लाया गया है। मैं समझता हूं कि हमारा काम खत्म होता अब हाफिज शहरियार और उनकी पूरी टीम का काम शुरू होगा कि किस तरीके से आने वाले वक्तों में एपीएमसी को जैसे कि मुनज़्ज़म करना और एक्टिव करना और पार्टी में निखार पैदा करना। हमें टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हमेशा एपीएमसी फ्रंट से लीड करती है
اور یہ نوجوان ہے, طالب علم ہے, اسکائی از دا لمٹ فار یو. میں امید رکھوں گا اگلے 5 سال کے بعد آپ ہی میں سے لوگ جہاں کھڑے ہو کر نئے آنے والے PMCO کا اعلان کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ محنت کریں, جدوجہد کریں, پارٹی کے ساتھ مخلص رہے, ایماندار رہے, دیانتدار رہے, یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ سب کی آج اس تنظیم نو کے موقع پر تالیاں, روزہ ہے جانتا ہوں سب کا, لیکن ہاتھ جو ہے وہ آپ تالیاں بجا ہی سکتے ہیں, سب کی حوصلہ افزائی کے لیے. جی, افطار کا وقت تو میں گزارش کروں گا ایک نظم جو 11 جون سے بسلسلہ 40واں یوم تاسیس کے موقع پر 18 مارچ کی نظر کرتے ہوئے میں دعوت خطاب دوں گا کنوینئر متحدہ قومی یونین پاکستان کو کہ 18 مارچ ایک تاریخ ہے, ایک ایسی تاریخ جو کل لکھی جائے گی, جس پہ مضمون لکھیں گے اہل قلم اور نصاب کتب میں جگہ پائے گی. بن کے ایک دن یہ موضوع بزم سخن اہل دانش کے ہونٹوں تک آ جائے گی. ایک دن, اسی دن قومی دن کے سبب ملک میں عام تعطیل کی جائے گی. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں کنوینئر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز تحریکی ساتھیوں, السلام علیکم. آپ سب کو رمضان مبارک ہو. اور آج 17 مارچ ہے اور آج کی شب دھلک کر 18 مارچ بن جائے گی. 18 مارچ 1984 سے لے کر 18 مارچ 2024 40 سال کا سفر. 40 سال کے بعد آج کی متحدہ, منظم, متحرک اور اپنے ہدف کی جانب بڑھتی ہوئی متحدہ قومی موومنٹ جبر کے شکست کا اعلان ہے. گلی گلی باڑ, محلہ محلہ حصار, کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, نواب شاہ, سکر, سندھ کے شہری علاقوں میں ہونے والے جبر, ظلم, ماورائے عدالت قتل, گمشدہ ساتھیوں, اسیریوں, روپوشیوں, جلا وطنی سے سجا ہوا یہ قافلہ, یہ راستہ اور یہی راستہ ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے. الحمدللہ یہ 40 سال جس طرح سے MQM نے گزارے ہیں, ایک طرف جبر کی ناکامی اور شکست کا سامان رکھتی ہے, تو دوسری طرف پاکستان میں غریبوں, محکوموں, مجبوروں کی امید کا امکان بھی ہے. یہ متحدہ قومی موومنٹ, آج رمضان ہے, تھوڑی دیر کے بعد ہم روزہ کھولیں گے, لیکن
میں نام کرتا ہوں اس 40 سال کے پورے ہونے کو اپنے شہیدوں کے نام کہ یہ 40واں یوم تاسیس APMSO کا عبارت ہے آپ کی قربانیوں سے، آپ ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے خون کی اشرفیاں لٹائی ہیں، جنہوں نے اپنے خون سے لہو سے چراغ روشن کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں جنہوں نے اس جبر کے وقت میں، ظلم کے وقت میں جب قوم کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کو تنظیم کی جانب سے حکم تھا کہ نظر نہ آئیں، جبر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، تو یہ میری مائیں بہنیں ہر کڑے اور مشکل وقت میں تنظیم میں اپنے بھائیوں سے آگے کھڑی ہوئی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہنوں کو۔ آج کا یہ 40واں یوم تاسیس میری بہنوں کے نام بھی ہے، پھر یہ 40واں یوم تاسیس ان نوجوان طالب علموں کے نام بھی ہے کہ جنہوں نے 11 جون 1978 کو ایک طلبہ تحریک کا آغاز کیا، اور پورے پاکستان میں نہیں، اس پورے خطے میں ایک نئی اور درخشاں مثال قائم کی کہ نوجوان طالب علموں نے، جب ان کے بزرگوں نے، جب ان کے بڑوں نے، ان کے استادوں نے، ان کی رہنمائی کرنے والوں نے انہیں صحیح راستہ نہیں سجایا، صحیح مشورہ نہیں دیا، صحیح طرح بات نہیں سنی، تو قوم کے درد کو، دکھ کو، اس کے سامنے درپیش خطرات کو، اندیشوں کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنے طور پہ ایک تحریک کا آغاز کر دیا۔ آج ان نوجوانوں میں سے کئی لوگ کہ جنہوں نے 11 جون 1978 کو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن قائم کی تھی، آج ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، کچھ ذمہ داریوں پر اور کچھ وفا کے منزلوں پر تعینات بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک انقلاب طلبہ تنظیم لائی ہے، آج ہم نے MQM کے یوم تاسیس پر APMSO کے نئی ذمہ داریاں کا اعلان کر یہ اندیا دے دیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس تحریک کو، اس تنظیم کو، اس شناخت کو، اس پہچان کو، اس قوم کو جو قیادت فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے APMSO، اس پہ آج کے دن اعلان کر ان کو یاد دلایا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ APMSO متحرک رہی، منظم رہی، انقلابی رہی، نظریاتی رہی، اور اپنے سے زیادہ اپنے مقصد کو پہچاننے والی بنی، تو انشاءاللہ تعالی ایک مضبوط اور متحرک، ایک باشعور اور قربانی کا جذبہ رکھنے والی APMSO جبر کے لیے اعلان ہے کہ MQM کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ MQM ایک کے بعد ایک نوجوانوں سے ہمیں قیادت ملتی چلی جائے گی، اور یہ وقت ہے آپ کے پاس سامنے آ کر، فرنٹ پہ آ کر قوم کو لیڈ کرنے کا، ہماری جگہ آ کر ایک نئے دور، ایک 40 سال بہت ہوتے ہیں، اس 40 سال سے آگے کا سفر اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ لے کے چلیں، ابھر کے تو دکھائیں، سنبھل کے تو دکھائیں، سمجھ کے تو دکھائیں، ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل تو بنائیں، ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے اپنے دشمن کی آنکھوں سے آنکھیں لڑانے کی ہمت تو کر کے دکھائیں۔ یہ قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ الحمدللہ MQM کے اس 40ویں یوم تاسیس پر ہم خدا کے حضور سربہ سجود بھی ہیں، شکر بھی کرتے ہیں کہ ہمارا شکر اللہ تعالیٰ نے
हमारे सब्र को शुक्र अता किया है कि आज हमने कई अपने अहदाफ मुकम्मल किए हैं। एक MQM को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कर इस तासुर को, कि जिस तासुर की बुनियाद पर दुश्मन आपको तकसीम, आपको तफरीक, आपको बिखरा हुआ, आपको कमजोर दिखा रहा था, आज ये MQM उन सब की ख्वाहिश की नाकामी का सामान रखती है। आज ये सिर्फ और सिर्फ ये पिंडाल MQM के जिम्मेदारों से है, ये दायरे जिम्मेदारी है MQM की। सिर्फ और सिर्फ यहां पर MQM के जिम्मेदार बैठे हैं और ये जिम्मेदार बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन कारकुनों में जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं, सबसे बड़ा ओहदा रखते हैं, सबसे बड़ी पहचान रखते हैं, मैं और आप और जो जितने बैठे हैं, हमारी सबसे बुनियादी फख्र का सामान यह है कि हम कारकुन हैं और कारकुन की हैसियत से इन कुर्सियों से, इन स्टेजों तक और इन स्टेज से कुर्सियों तक और इन कुर्सियों से गली और मोहल्लों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम 2024 में जब दाखिल हुए हैं तो हमने पहली दफा लड़कर दलीलों के साथ, अज़्म के साथ अपनी कौम का मुकदमा लड़ा और वो जो 1.5 करोड़ लोग सिर्फ इस शहर बावफा कराची के लापता थे, उसमें से पहली किस्त के तौर पर 75 लाख नफूस को पाकिस्तान की आबादी के अकाउंट में जमा कराया है। आपको मुबारक हो। इंशाअल्लाह हम दोबारा कोशिश करेंगे। हमने 5 साल 10 साल के बजाय 5 साल में एक नई तारीख रकम की है कि वक्त से 5 साल पहले हमने अपने आप को, अपनी आवाज को, अपने अज़्म को इतना मजबूत रखा कि कराना पड़ा हुकूमत को वक्त से 5 साल पहले मर्दमशुमारी, और इस मर्दमशुमारी में से हमने हमेशा जिस तरह डंडी और डंडा मारा जाता रहा है, उसके बजाय हमने अपना आधा हक ले लिया है और बाकी आधा हक भी लेके रहेंगे और उस हक से कम पर कोई बात नहीं होगी। दोस्तों और भाइयों, अपनी शनाख्त पे शर्मिंदा होने की बजाय अपनी शनाख्त को अपना एजाज बनाकर हमने पाकिस्तान की तमाम कौमियतों तक अपना पैगाम पहुंचाया है। ये महाजर कौमी मूवमेंट थी और इसके बावजूद उसने 88-87 के बल्दियाती इलेक्शन, 88 के आम इंतखाबात, 90 के आम इंतखाबात और जितने इंतखाबात होते रहे हैं वहां पर हमने एक नई जंग, एक नई जद्दोजहद छेड़ी कि हमने ऐवानों में, जागीरदारों के ऐवानों में, सरमायादारों के ऐवानों में, आमरियत ज़दा ऐवानों में, जागीर ज़दा जागीरदाराना निजाम से ताफुल ज़दा ऐवानों में हमने आम पाकिस्तानियों को ऐवानों में पहुंचाकर एक नई लड़ाई, एक नई जंग, एक नए इनकलाब का आगाज कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला ये साल खत्म होगा तो मायूसी के और बादल छट चुके होंगे, गलतफहमियां दम तोड़ चुकी होंगी। एक बहुत बड़े इम्तिहान से इस साल के इब्तिदा में, पिछले साल के इब्तिदा में हमने MQM को गुजारा था, मुत्तहिद किया था, मुनज़्ज़म किया था। अब इंशाअल्लाह ताला इख्तियार, इख्तिदार आपके पास आपका इंतजार कर रहा है। आइए मिलकर पूरे पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक, किमाड़ी से लेकर वागा तक
कराची से लेके वाघा तक, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बिल्तिस्तान, कश्मीर के पहाड़ों से लेकर पंजाब के मैदानों तक, खेत खलियानों तक, सिंध के रेगिस्तानों तक, बलूचिस्तान में हर तरफ ये गरीबों का, मिडिल क्लास का, किसानों का, मजदूरों का इनकलाब अपनी जगह बनाएगा। इंशाअल्लाह चंद साल बाद हम तमाम सियासी जमातों को इतना मजबूर कर देंगे, अपनी तहरीक, अपनी आवाज, अपनी दलील, अपने अज़्म और अपने इरादे से कि हमने इतना तो मजबूर कर दिया है। क्या जागीरदार भी ऐवानों में किसानों की बात करने पर मजबूर है? हमने इतना तो मजबूर कर दिया है कि बड़ी सियासी जमातें आज ये इरादा और ये वादा करती हैं कि आने वाले इंतखाबात में हम अपनी अपनी जमातों के कारकुनों को टिकट देंगे। वो इनकलाब जो एमकेएम ला चुकी है अपने हिस्से का और पूरे पाकिस्तान में लाना है। इंशाअल्लाह ताला हम वादा करते हैं, इरादा करते हैं इस रमजान में कि अपनी जात को अपने मकसद और अपने नजरिए से बड़ा नहीं होने देंगे। हम में से जो अपने आप से ज्यादा अपने आप को तंजीम, तहरीक, मकसद और नजरिए से ज्यादा अहम समझता है, ऐसे तमाम ख्यालात अब जगह नहीं पाएंगे हमारे दरमियान। आप सबको मुबारक हो। एमक्यूएम का 40वां यौम तासीस के अब 40 साल की तपस्या के बाद, 40 साल की रियाजत के बाद अब नताइज, अब कामयाबी, अब उसूल की फतह, शहीदों के खून लाने का रंग लाने का वक्त आसमान पर अपनी जगह बना चुका है। आप सबको एमक्यूएम का 40वां यौम तासीस मुबारक हो और इंशाअल्लाह ताला इस जागीरदाराना जमहूरियत, खानदानी सियासत और सियासी घरानों की नुमाइंदगी करते हुए ऐवानों को पाकिस्तान के आम लोगों के जरिए पाकिस्तान की अवाम के उमंगों के मुताबिक एक निजाम की तश्कील की जद्दोजहद का आगाज आज के दिन हो रहा है। बहुत बहुत आपको एमक्यूएम का 40वां यौम तासीस मुबारक। ये थे कन्वीनियर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये तमाम वॉलंटियर साथी जो है वो इफ्तार का सामान रखना शुरू करें। आप सब जिम्मेदारान हैं और यहाँ टीवी और तमाम मीडिया मौजूद है और एमकेएम के तमाम जिम्मेदारान हैं। सब मिलजुल कर इफ्तार करेंगे। अपनी अपनी सीटों पर रहें। सब साथी पहुँचा रहे हैं जब तक दुआ के लिए कहते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना यूनुस साहब से कि वो दुआ के लिए यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और बिलखुसूस शाहना बाजी और जितने भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के शौदा हैं बिलखुसूस उनके लिए भी दुआ करवाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 40वां यौम तासीस के मौके पर तहरीक के जितने शुहदा हैं उन तमाम शुहदा के हक़ में ईसाल सवाब के लिए तमाम कारकुनान, हाज़रीन, शुरका से दरख्वास्त है 3 मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ कर ईसाल सवाब करें। बिलखुसूस मरकज़ी शोबे ख़वातीन के जॉइंट इंचार्ज साबिक़ रुकन सिंध असम्बली शाहाना अशहर बाजी जिनका रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया था, उनके लिए और दीगर तमाम शुहदा के लिए और फराज भाई के लिए, सब के लिए इसाल सवाब करें और दुआ फरमाएं। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और 3 मरतबा सूरह फ़ातिहा की तिलावत करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ علانیہ خفیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمارے روزوں کو اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ اس مقصد میں یا اللہ ہمیں کامیابی کامرانی نصیب فرما. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے تمام قائدین کارکنان اور ذمہ داران کی سب کی بال بال حفاظت فرما. یا اللہ سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے. یا اللہ سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے. یا اللہ آپس میں اتفاق اتحاد اور یگانگت پیدا فرما دیجیے. یا اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد اور یگانگت پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ شیر و شکر کر دیجیے. یا اللہ ہمارے درمیان سے یا اللہ اختلاف حسد بغض عداوت یا اللہ ان تمام چیزوں کو یا اللہ جڑ سے یا اللہ اکھاڑ کر پھینک دیجیے. یا اللہ ہمارے سینوں کو یا اللہ کینوں سے پاک فرما دیجیے. یا اللہ حسد بغض اور کینہ سے یا اللہ پاک فرما دیجیے. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین مرکز شعبہ خواتین یا اللہ مرکز شعبہ خواتین کے جوائنٹ انچارج اور سابق رکن اسمبلی شاہانہ شرباجی یا اللہ جن کا انتقال ہو گیا ہے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ فراز بھائی شہید سمیت جتنے کارکنان یا اللہ شہید ہوئے یا اللہ سب کی شہادتوں کو قبول فرما. یا اللہ سب کی شہادتوں کو قبول فرما. یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک سے یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما. یا اللہ غربت مسکنت اور محتاجی کا خاتمہ فرما. یا اللہ ہر طرف بد امنی کا دور دورہ ہے. یا اللہ بد امنی کا خاتمہ فرما. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ مشکلات کا خاتمہ فرما. جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ظلم و ستم کا شکار ہیں یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین میں ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین میں یا اللہ جو ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ظالموں کو پاش پاش کر دیجیے. یا اللہ ظالموں کو یا اللہ عبرت کا نشانہ بنا دیجیے. یا اللہ اسرائیل اور یا اللہ ان کے حواریین کو یا اللہ
عبرت کا نشانہ بنا دیجئے یا اللہ ان کی طاقت کو یا اللہ پاش پاش کر دیجئے یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ بالخصوص فلسطین کے بچوں اور عورتوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما یا اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. افطاری کا وقت ہے، اس سے قبل میں گزارش